اور نہیں کفر کیا تھا حضرت سلیمان نے کیونکہ سحر تو کفر ہے، لیکن شیاطین کفر کر چکے تھے۔ یعلمون الناس السحر، اب وہ سکھا رہے تھے لوگوں کو جادو۔ مدینہ منورہ میں قباء کے اندر ایک شیخ علی ہے، قباء میں اس کا بنگلہ ہے بہت بڑا، وہ صحیح معنوں میں عامل ہے۔ جب سعودی حکومت کا فیصلہ ہوا کہ حنبلی مذہب میں سحر کفر ہے تو انہوں نے جادو، ٹوٹکا، تعویذ، پیر سارے گرفتار کر دیے، سب کو گرفتار کیا۔ آخر میں ان کو کسی نے کہا کہ قباء کے اندر شیخ علی ہے، اس کو پکڑا ہے۔ شیخ علی ہمارے بزرگ ہیں، وہاں پولیس آئی، شیخ علی کو کہا گرفتاری پیش کرو۔ کس بات کی؟ کہا آپ جنات کا کام کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں۔ شیخ علی نے کہا میں لوگوں کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، پیسے نہیں کماتا۔ پولیس والوں نے کچھ کہا ہوگا، شیخ علی بالکل دن دہاڑے عامل ہے، انہوں نے جنات کو کہا گاڑی سے باندھ دو۔ وہ پولیس سب کے سب گاڑی کے پاس کھڑی رہی، نہ بیٹھ سکتی تھی نہ کھڑی ہو سکتی۔ انہوں نے ٹیلی فون کیا اور گاڑیاں آنے لگی۔ شیخ نے جنات کو کہا جہاں کہیں پولیس کی گاڑی ہو الٹ دو اس کو۔ ہر جگہ روڈ پر گاڑیاں الٹی پڑی۔ اخیر میں بادشاہ کی خدمت میں علماء گئے اور انہوں نے کہا ہمیں بھی ضرورت ہے لوگوں کے شر سے بچنے کی، شیخ علی کو اجازت دے دے۔ بادشاہ نے اس کو ایکڑوں کے اعتبار سے کوٹھی بنا کے دے دی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جب حج اور عمرے پر جاتے تو شیخ علی ان کی بھرپور دعوت کرتے۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا تو مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بچتے ہیں لوگوں سے، لیکن جب میں نے حضرت کا نام لیا تو اٹھ کے پیشانی چومنے لگا کہ واللہ مفتی صاحب کی کرامات اور فیوز کے زبردست قائل ہے کہ واللہ شیخ کان کبیرا فی العلم والعمل، واللہ شیخ کان کبیرا نحن نقتدی به فی الدنیا والآخرہ، وہ ہمارے مقتدات ہے دنیا و آخرت۔ شیخ علی قبائی کہتے ہیں۔ یہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر شیاطین۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ملکین اگر ہے تو فرشتے ہیں، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت۔ ایک تو جنات سحر سکھاتے تھے لوگوں کو، دوسرے دو فرشتے آئے تھے بابل شہر میں، ایک کا نام ہاروت تھا دوسرے کا نام ماروت ہے۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں ایک بزرگ عالم تھے، استاذ تھے، ان کا نام بھی تھا ہاروت بابا۔ وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے ہاروت ماروت کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش کے طور پر آئے ہیں، فلا تکفر، تم نہ سیکھنا کفر کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا بابل شہر میں، وہاں بڑا عروج پر تھا جادو۔ انہوں نے آ کے لوگوں کو اعلان کیا کہ اے لوگوں سحر سے توبہ کرو، چھوڑو، پھر بھی کوئی سیکھتا ہے تو آؤ ہم سکھاتے ہیں، جنات سے نہ سیکھو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ۔ بعضوں نے وما کو نافیہ لیا ہے، وہ نہیں اتارا گیا، لیکن یہ درست نہیں ہے، فحوائے قرآن اس کے خلاف ہے۔ اور نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ فرشتے کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہے، فلا تکفر، پس تم سحر کر کے کفر نہ کرنا۔ لیکن فیتعلمون منہما، سیکھتے تھے لوگ ان سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ سنو، سحر کی بنیاد تفریق پر ہے، سحر کے ذریعے تالیف نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی کا جوڑ لانا یہ مقصد ہے، یہ نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کو توڑنا یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، گناہ کے لیے لڑکے کو تیار کرنا، گناہ کے لیے لڑکی کو تیار کرنا جس سے شریعت کی ہڈ ٹوٹ رہی ہے، وہ بھی سحر کے ذریعے
آنن فانن ہو جاتا ہے، آدمی کو پاگل کر دیتا ہے۔ اور سمجھو یار، پہلی بات تو یہ ہے کہ سحر کا مادہ کفر ہے، دوسرا یہ کہ سحر خالص فتنہ ہے، تیسری بات یہ کہ سحر کی بنیاد شر پر ہے، تفریق بین الاحبہ، تفریق بین الاحبہ۔ اور وہ حدیث نہ بھولنا کہ بڑا شیطان روزانہ سمندر پر تخت بچھاتا ہے، دن بھر کے شیاطین شام کو پیش ہوتے ہیں، لیکن جو شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا یہاں تک کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی، اس کے ساتھ گلے ملتا ہے اور اپنے سر سے ہری پگڑی لے کے اس کے سر پہ رکھتا ہے کہ اب ہری پگڑی والے آ گئے، اب اور شیطان کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یفرقون بہ، تفریق کرتے تھے سحر کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ علماء لکھتے ہیں ہر وہ عمل جس سے میاں بیوی لڑے خفا ہو حرام ناجائز، اور ہر وہ عمل جس سے میاں بیوی کی باہم الفت بڑھے، محبت بڑھے، وہ مستحب اور مستحسن ہے، کیونکہ میاں بیوی کا گھر آباد ہونا مقاصد میں سے ہے، ان کا جھگڑنا، ایک دوسرے سے متنفر ہونا، اس سے کئی خاندان دشمنی کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، نہ تھے یہ بگاڑنے والے کسی کو کچھ بھی، کوئی جادو کوئی ساحر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے تھے وہ جو ضرر دے ان کو نفع نہ دے۔ ضرر کی، سحر کی بنیاد ضرر پر ہے، نفع پر نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ خوب جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس جادو کو اختیار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ بابل شہر میں ہاروت ماروت نے آ کے لوگوں کو بتایا، سب لوگ سمجھ گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق جان چکے تھے لوگ کہ جو اختیار کرے گا سحر کو، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے کہ بیچ ڈالا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی عزت و ناموس کو۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ پھر فرمایا لَقَدْ عَلِمُوا، اور پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بظاہر تعارض ہے، جواب۔ یہ تو جانتے تھے کہ سحر کا نقصان زیادہ ہے، یہ نہیں جانتے تھے کہ سحر کے ذریعے ان کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، خوب جانتے تھے کہ جس نے سحر کو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ تو عقیدہ ہے، لیکن عمل کے طور پر باز نہیں آتے تھے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا برا تھا جو بیچتے تھے اس کے بدلے میں اپنی عزت و ناموس۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے۔ اب سوال یہ ہے، سحر، جادو، ٹوٹکا ایک کرتب ہے دنیا کمانے کا، فرمایا ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک یہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور سحر سے بچ لیتے، سحر سے پرہیز کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو بدلہ اللہ کے ہاں سے ملے گا وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ وقفہ کر لو۔